زبیر بیران صاحب ایسے ہی آپ بھی یہی سمجھ رہی ہیں کہ جو میڈیا ٹیم ہے اس سے پرائم منسٹر صاحب ناخوش تھے جو ایک ہی دن میں 2 نوٹیفیکیشن دینے پڑے، ایک اپنے ترجمان کی کیونکہ شاید وزیر اعظم کے پچھلے 4 ماہ میں ترجمانی اس طرح سے نہیں ہوئی، اور پارلیمنٹری کوارڈینیشن وہ تو اچھی چل رہی تھی، علی محمد صاحب پارلیمنٹری افیئرز کے اسٹیٹ منسٹر بھی ہیں، وہ تو اچھی کوارڈینیشن نہیں کر رہے تھے، تو پھر ندیم افضل چند صاحب ایک سیاسی ورکر، ایک لانگ سیاسی ایکسپیرینس بھی ان کا، تو ایک بالآخر ایک سیاسی ورکر پہ انحصار کرنا پڑا۔ دیکھیے یہ تو وہ بتا سکتے ہیں کہ ان کی ترجمانی کیسی وہ کر رہے تھے، لیکن ایک سیاسی ورکر کو یہ سمجھ ہوتی ہے کہ جو حکومت میں ہوتا ہے وہ آگ پہ پیٹرول نہیں چھڑکتا، جو حکومت میں ہوتا ہے وہ ماحول کو ٹھنڈا رکھتا ہے کیونکہ یہ حکومت کے فائدے میں ہوتا ہے۔ یہ پہلی حکومت اور ایسے ترجمان ہیں ناٹ ندیم افضل چند صاحب جو ان کے ترجمان آج دوپہر تک سندھ میں ترجمانی کر رہے تھے، محمد بن قاسم ثانی، نہیں پیٹرول گاڑیوں میں ڈالیں گے، یہ جلتی پہ تیل نہیں ڈالیں گے۔ تو بات یہ ہے کہ یہ ان کے لیے حالات مزید سے مزید تر خراب کیے جا رہے تھے، اور بات جب ہوگی بات دلیل پہ ہوگی، بات ایک چورن جو کرپشن کا صبح سے شام تک لگتا ہے، in light of all the scandals that have come out، وہ ان کو سمجھ جانا چاہیے کہ ایک حد تک جاتا ہے، اور یہ میرے خیال میں ندیم افضل چند صاحب سمجھائیں گے۔ آج فواد چودھری صاحب کا دکھ مجھے بہت سمجھ آ رہا تھا جو سندھ میں وہ بول رہے تھے کہ چہرے پہ لکھا ہوا تھا کہ ان کے ساتھ وہی ہوا، محمد بن قاسم ثانی کے ساتھ وہی ہوا، حجاج بن یوسف نے جو اصل محمد بن قاسم کے ساتھ کیا تھا، وہ ہے نا فواد چودھری صاحب سندھ فتح کرنے گئے تھے، تو ان کے ساتھ وہی ہوا جو حجاج بن یوسف نے اصل محمد بن قاسم کے ساتھ کیا۔ یہ بیٹھے ہیں نا ہمارے بھائی نئے ان کے ترجمان، تو ان کو تو دکھ تو نظر آ رہا تھا چہرے پہ، سبھی کو ویسی ملاقاتوں کے لیے گئے یا سندھ فتح کرنے گئے؟ فتح تو وہ پہلے دن سے کرے تھے۔